دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا، یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا. ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے. نیو ٹی وی کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت، آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ، اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا، ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے، تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا. انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہے ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے، کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس 2-3 بندے رکھو نا یار. 6 بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی، اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے، ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی، صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھیں جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی، ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے، اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی. اس رات تو میں سویا بھی نہیں، ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے. ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے، چلائی انہوں نے بعد میں تھی. اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقہ واریت، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اور اس کے جو اینکر ہیں وہ بھی معصوم آدمی ہے، فرقہ واریت سے نکلا ہوا ہے، اگرچہ وہ احسان اللہ ظہیر صاحب کا نواسہ ہے. اور وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں نا لاہور کے وابیوں کے، وہ اس کے ماموں ہیں. ہاں میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی، ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہائے جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا. اور وہ تمام ویڈیوز جس میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، اڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نہ بھیج دینا. ہاں اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو. ایڈی شرطاں لاندے جے نا، او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتویٰ او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط. آپ نے سنا اس میں غیر مشروط. اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بنے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا
آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے, اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی, لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہیں, اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں. سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں, بجٹ ان کے پاس بہت ہے, ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے. یعنی ماموں کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے ماموں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے, دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے اور دینی علم بھی ہے, لیکن ابھی ان کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے اور پھر پورا پروگرام اسی پہ آگے چلا ہے. دیکھیں نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ جی یہ, اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے. یہ آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل. باقی وہ سب بولتے رہے, اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں 3 سیکنڈ جو گال کرتا تھا کام پا کے رکھ دیتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی؟ کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے. مولوی کا دماغ ہی دوے پاسے جاتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں؟ تو چھوٹے اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی؟ تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے, ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں, 2 نمبریاں, ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے, کافر رہنے پر کمیں گے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس طرح لکھے. اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھے وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا, انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں پہ معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا, تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے.